کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. بڑی اہم آیت ہے یہ. اسوۃ حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے، کامل ہے، لیکن یہ کس کے لیے اسوا ہے؟ جو دو شرطیں پوری کرے، تین شرطیں. جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے، اور ذکر اللہ کثیرا، اور پھر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ. یہ بالکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے کل نوع انسانی کے لیے، ہدی للناس، لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے ہدی للمتقین. تو جو رب کے تعلق ہے ان دو آیتوں میں وہی سمجھ کہ اپنی جگہ پر حضور کی زندگی ایک اسوہ کاملہ ہے، مکمل، لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اب یہ اہل ایمان، حضور کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ، اب معہ جو کہ اہل ایمان. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے، اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. اب دیکھیے ایک ہی سچویشن ہے، اس کا ریئیکشن کس قدر سے مختلف ہے. معلوم ہے یہ مسئلہ ہے انسان کا اندرونی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو جیسے قرآن کے بارے میں آیا اسی طریقے سے اس سچویشن سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہوا ہے، پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نہیں آ چکی تھی؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، یہ کیا سورہ آل عمران میں آیت نہیں آ چکی تھی؟ یہ تو چیزیں وہی تو ہے اس کا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب دیکھا اہل ایمان نے ان احزاب کو، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں ہوا ان میں کسی شے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم. ایمان کے ساتھ تسلیم، سر تسلیم خم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، تو سورہ توبہ تو بہت بعد میں نازل ہوگی، ابھی 4 سال بعد میں اس سورہ مبارکہ کے وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے، لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں. ہر طرح موقع بنا الہ الحسن ہے. ہمارے لیے تم کیا اندازہ کس چیز کا انتظار کر سکتے سوائے 2 نہایت اعلیٰ ترین صورتوں کے؟ ہم سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی ہماری کامیابی ہے، اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تم بھی مانو گی کامیابی. اس لیے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی نہیں. تو اس میں تسلیم ان کے اندر، اور ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، اہل ایمان میں وہ جمع مرد لوگ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین، صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اپنی جان و مال حاضر ہے، ہم جنت کے عوض یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں. انہوں نے عہد پورا کر دیا. فمنہم من قضی نحبہ، ان میں سے وہ بھی ہے جو اپنی نظر گزار چکے، نظر پیش کر چکے. کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جام شہادت نوش کر چکے تھے. سن 5 سے یہ کہ سن 3 میں 70 صحابہ تو غزوہ احد کے اندر ہی شہید ہوئے. فمنہم من قضی نحبہ، ان میں وہ بھی ہے کہ جو اپنی نظر پیش کر چکے. ومنہم من ينتظر، باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب وقت آئے. یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے، ہماری شہادت قبول فرما لے. وبال دوش سب جس میں تمام پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے. ہم تو اللہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آ جائے. فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے ہرگز تبدیلی کوئی نہیں کی جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا، سرے بوس میں فرق نہیں آنے دیا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے. ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیج دے اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے، انہیں توبہ کا موقع دے دے. یہ میں بتا چکا ہوں کہ آخری یہ فیصلہ ہوا وہ جب کہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا ہے، پھر آخری فیصلے ہوئے. یا سورہ نساء جو ہے اس کے اندر بھی وہ آیت آ گئی تھی
فی الدرک الاسفل من النار. لیکن آخری چیز کہ اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. جب آپ ان منافقوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. ان اللہ کان غفور الرحیم، یقینا اللہ غفور الرحیم ہے. وَلَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو جو چڑھ کر آئے تھے بڑے شان و شوکت کے ساتھ. وہ پورے لشکر جو ہے سب چلے گئے بغیر ذہن، وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے. جو غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر، یا تو کوئی جنگ ہوتی کچھ وہ قتل عام کرتے تو کچھ غصہ ان کا نکلتا، اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، انہیں کوئی خیر حاصل نہ ہو سکا، کوئی فتح ہوتی، کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا، کچھ نہیں. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے. اہل ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، کھلی جنگ تو ہوئی نہیں. اللہ نے خود ہی آندھی بھیج کر اور جو بھی اپنی خفیہ تدابیر ہیں، جو بھی اپنی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اہل ایمان کو اس امتحان میں سے جو گزار دیا، باقی یہ کہ گزر نہیں پہنچنے دیا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اب یہ دوسرا ہے اس کا جو ضمیمہ ہے غزوہ احزاب کا، وہ غزوہ بنی قریظہ ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضور نے جب یہ لشکر چلے گئے، غزوہ احزاب ختم ہو گیا، تو آ کر واپس گھر آ کر اپنے ہتھیار وغیرہ اتارے، زرہ اتاری، تو حضرت جبرائیل آئے کہ آپ نے ہتھیار اتار دی، ہم نے تو ابھی اتارے نہیں، ابھی بنو قریظہ کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. انہوں نے جو غداری کی اس موقع پر، اپنے عہد کو توڑا ہے، اس کی سزا انہیں دینی. چنانچہ حضور نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان جو ہے عصر کی نماز نہ پڑھے یا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے، جو بھی کوئی وقت معین کیا، جب تک کہ وہ بنی قریظہ کے علاقے میں پہنچ نہ جائے. وہاں جا کر اب وہاں جا کے پھر ان کا گھیراؤ کیا گیا، محاصرہ ہوا. وہ محاصرہ بھی خاصا طویل ہوا، ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا، لیکن تنگ آ کر بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہا کہ سعد بن معاذ جو رئیس اوس تھے اور ان کے حلیف تھے، اوس کے قبیلے کے ساتھ ان کی پرانی جو ہے وہ حلیفی تعلقات تھے، حلیفانہ تعلقات، کر جو وہ فیصلہ کرنے میں ہمیں منظور ہوگا. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بدعہدی کا کہ قوم اگر تمہارے ساتھ بدعہدی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں اس پر فتح دے دے تو کیا کرو، اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور باقی جو ان کے بوڑھے ہوں یا اور ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، ان کو جو ہے غلام بنا لیا جائے، ان کا سارا مال ضبط ہو جائے. تو بدترین سزا جو ہے ان 3 قبیلوں میں سے، جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنی قینقاع کا، ایک تھا بنو نضیر، یہ دونوں تو صرف ضلع وطن ہوئے، لیکن بدترین سزا پھر ان کو دی گئی ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ نے اتار لیا ان کو کہ جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا